بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی سے پہلے مجھے یہ تو بتایا گیا تھا کہ میرے ہونے والے شوہر کا ایک بچہ بھی ہے جس کی ماں زچگی کے دوران انتقال کر گئی تھی، لیکن یہ انکشاف میرے لیے یقیناً نیا تھا جو خود انہوں نے بتایا۔ سمینہ، تمہیں شاید اس کا علم نہ ہو کہ میں نے صرف اس بچے کے لیے دوسری شادی کی ہے۔ مجھے اپنے لیے بیوی سے زیادہ اس کے لیے ماں کی ضرورت ہے، سو اگر تم میرے دل کی ملکہ بننا چاہتی ہو تو اس کی ماں بن کر دکھاؤ۔ اس وقت میں حجلہ عروسی میں بیٹھی ہوئی ان کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ علی کو اٹھائے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے اور یہ کہتے ہوئے اسے میری جھولی میں ڈال دیا تھا۔ مجھے اس وقت ان کی یہ حرکت بہت بری لگی اور یہی وہ پہلی وجہ تھی جو میرے دل میں علی کی نفرت کا بیج بو گئی۔ تو کیا اس گھر میں میری کوئی حیثیت نہ ہوگی جب تک اس بلونگڑے کی ماں بن کر نہ رہوں؟ میں جو اس گھر کی مالکن بن کر آئی ہوں، میرا یہاں کوئی حق نہیں؟ کیا تمام عورتیں اپنے گھروں میں اسی طرح مشروط زندگیاں گزارتی ہیں؟ بھلا یہ بھی کوئی بات ہے کہ کل شادی ہوئی ہے اور آج بچے پالنے لگ جاؤ؟ 2-4 دن کھلنے کھیلنے کے لیے ہونے چاہیے، میں نے سوچا۔ لیکن اسی لمحے مجھے خیال آیا کہ اگر میں نے اپنے شوہر کے اس حکم کی تعمیل نہ کی تو یہ راج پاٹ یہیں دھرے کے دھرے رہ جائیں گے جو میرے شوہر کی ثروت مندی کے باعث مجھے حاصل ہونے والے تھے، جو میرے شوہر کی وجہ سے مجھے حاصل ہونے والے تھے۔ چنانچہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی علی کی پرورش اور تربیت کی ذمہ داریاں اپنے اوپر لے لیں۔ اگرچہ علی کے لیے ایک آیا بھی موجود تھی، لیکن میرے شوہر مجھے اس کی ماں بنانے پر مصر تھے، سو مجبوری تھی۔ میں ان کے سامنے علی کو اٹھائے پھرتی، اس کی بلائیں لیتی، بلکہ بوسے تک لے ڈالتی، لیکن یہ سب کچھ چونکہ ان کو دکھانے کے لیے تھا، سو جو ہی وہ گھر سے باہر جاتے میں علی کو آیا کی جھولی میں ڈال دیتی کہ جنے کوئی اور مصیبت کسی اور کے سر ہو۔ لیکن آیا نامعلوم کس مٹی کی پیدا ہوئی تھی کہ اس نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی علی سے بیزاری کا اظہار نہ کیا تھا۔ میں کئی دفعہ سوچتی کہ وہ علی کو جتنا پیار کرتی ہے شاید اس کی حقیقی ماں بھی نہ کرتی۔ اس موقع پر میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا، لیکن میں یہ کہہ کر اسے چپ کرا دیتی تھی کہ وہ اس بات کی تنخواہ لیتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ میرے دل میں علی کی نفرت کا پودا پروان چڑھتا رہا اور پھر اس دن تو یہ نفرت اپنی انتہا کو پہنچ گئی جب میں نے ایک بچے کو جنم دیا۔ ڈلیوری سے فارغ ہو کر میں اسپتال سے واپس آئی تو آیا علی کو اٹھائے ہوئے برآمدے میں کھڑی تھی۔ میں جیسے ہی قریب آئی اس نے کھلکھلا کر میری طرف اپنے دونوں بازو پھیلائے، لیکن میں اس کے جذبات سے بے نیاز پاس سے گزر کر اندر داخل ہونے لگی۔ میرے شوہر نومولود ولی کو اٹھائے ہوئے میرے پیچھے آ رہے تھے۔ غالباً انہوں نے علی سے میری بے پرواہی کو محسوس کر لیا تھا۔ انہوں نے پیار اور غصے کے ملے جلے لہجے میں آواز دے کر مجھے کہا، سمینہ، علی کو پیار نہیں کرو گی؟ اور تب میں نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اپنی باہوں میں لینے پر مجبور ہو گئی۔ میں چونکہ اپنے شوہر کی نافرمانی کی مرتکب نہیں ہونا چاہتی تھی، سو ان کی موجودگی میں علی کی تواضع میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھتی تھی، لیکن یہ ایک ناخوشگوار فرض تھا جو مجھے زیادہ دیر تک انجام نہ دینا پڑتا، کیونکہ میرے شوہر کاروبار کے سلسلے میں اکثر شہر سے باہر رہتے اور اب تو میرا اپنا بچہ بھی ہو گیا تھا، پھر کسی اور کے بچے سے لپٹنے چمٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ بہرحال میری نفرت اور دھتکار کے باوجود بچہ مجھے ماں سمجھتے ہوئے عمر کی منزلیں طے کرنے لگا۔ وہ اندازاً 11 سال کا ہوگا کہ ایک روز اچانک آیا بھاگی بھاگی میرے پاس آئی اور کہنے لگی، بیگم صاحبہ، علی میاں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، وہ اپنی ٹانگ پکڑ کر بہت رو رہے ہیں۔ میں علی کے کمرے میں گئی تو وہ بار بار اپنی ٹانگ کے نچلے حصے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رو رہا تھا۔ میں نے اس کی ٹانگ پکڑ کر ادھر ادھر سے دیکھا، ایک جگہ زخم کا چھوٹا سا نشان تھا جس میں سے تھوڑا تھوڑا خون بہہ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا ہوا؟ پتہ نہیں، مجھے کسی چیز نے کاٹ لیا ہے، اس نے بتایا۔ میں نے اپنے اندازے کے مطابق آیا سے کہا، کسی کیڑے مکوڑے نے کاٹا ہے، کوئی خطرے والی بات نہیں ہے، باتھ روم میں ڈیٹول رکھا ہوا ہے، وہ لا کر ذرا لگا دو، اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ لیکن ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ آیا پھر دوڑی دوڑی آئی اور کہنے لگی، علی میاں کی طبیعت زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے جی، خدا کے لیے کسی ڈاکٹر کو بلوائیے۔ اس کا اترا ہوا چہرہ بتا رہا تھا کہ علی کے لیے کتنی بے چین ہے اور پریشان ہے، لیکن خدا جانے میرے اندر کی عورت کہاں مر گئی تھی، مجھے اس کی حالت پر کوئی رحم نہ آیا۔ بہرحال میں نے آیا کے اصرار پر ڈاکٹر کو بلوا بھیجا۔ ڈاکٹر نے علی کا معائنہ کرنے کے بعد بڑے تشویشناک لہجے میں کہا، آپ نے مجھے بلانے میں بڑی دیر کر دی، اس وقت آپ کے بچے کی زندگی سخت خطرے میں ہے، میں دوا بھجواتا ہوں، گھنٹے کے وقفے سے اس کی 4 خوراکیں اسے پلائیے، شاید افاقہ ہو جائے، ورنہ اسے اسپتال لے جائیے گا۔ ڈاکٹر بڑے تعجب سے مجھے دیکھنے لگا، شاید میرے چہرے پر پریشانی کے آثار تلاش کر رہا تھا۔ وہ یقیناً سوچ رہا ہوگا کہ یہ کیسی ماں ہے جسے اپنے بچے کی تکلیف کا کوئی احساس نہیں۔
میں نے جھینک کر اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اسی لمحے آیا نے اس سے سوال کیا، ڈاکٹر صاحب علی میاں کو ہوا کیا ہے؟ تعجب ہے، آپ لوگوں کو اب تک یہ پتہ نہیں چلا اسے سانپ نے ڈسا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا تو آیا کہ منہ سے تو چیخ نکلی۔ میں خود بھی لرز گئی اور پریشانی کے عالم میں ڈاکٹر سے کہا، براہ کرم جلدی دوائی بھیجوائیے گا۔ ڈاکٹر ملازم کو ساتھ لے کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ملازم دوائی لے کر واپس آیا تو آیا نے جھپٹ کر اس سے شیشی لے لی اور پہلی خوراک علی کے حلق میں انڈیل دی۔ علی کی حالت واقعی اس وقت خطرے سے خالی نہ تھی۔ آیا بار بار اس کے اوپر جھک کر اسے ہلانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن وہ خاموش تھا۔ ادھر میرے ذہن میں خیالات کا ایک جھکڑ چل رہا تھا۔ میں باہر آ گئی اور لان میں ٹہلنے لگی کہ اچانک میرے دماغ میں ایک بھیانک سوچ وارد ہوئی۔ اگرچہ یہ خیال مجھے اس سے پہلے کئی بار آیا تھا کہ اگر علی نہ ہوتا تو کتنا اچھا تھا۔ میرے خاوند کی ساری جائیداد ولی کے حصے میں آتی، اب نصف تو یہ لے جائے گا۔ اور آج جب کہ علی بستر مرگ پر تھا، اس شیطانی خیال نے ایک مرتبہ پھر میرے وجود کا خطا کر لیا۔ علی سے جان چھڑانے کا اس سے اچھا موقع پھر کب ملے گا؟ کیوں نہ اسے موت کے منہ میں جانے دیا جائے، پھر میرے بیٹے کو ساری جائیداد کا وارث ہونے سے کوئی روک نہیں سکے گا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا اور پھر چند لمحوں میں اس پر عمل درآمد کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ میرے شوہر اسی روز شہر سے باہر گئے تھے۔ اس وقت رات کے 10 بجے تھے۔ میں علی کے کمرے میں گئی تو آیا بدستور اس پر جھکی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے کہا، تم اپنے کوارٹر میں جا کر سو جاؤ، علی کے پاس میں بیٹھوں گی۔ اس نے بے یقینی سے میری طرف دیکھا اور انکار میں سر ہلا دیا۔ مجھے اس کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا اور میں نے درشت لہجے میں دوبارہ اسے حکم دیا، سنا نہیں تم نے؟ رات کو اس کے پاس میں رہوں گی، تم جا کر سو جاؤ۔ بیگم صاحبہ، علی میاں سخت تکلیف میں ہیں، میرا جی ان کو چھوڑ کر جانے کو نہیں چاہتا، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ میں اس کی ماں نہیں ہوں کیا؟ تم مجھ سے زیادہ اس کی ہمدرد ہو، میں نے سختی سے کہا تو اس سے سکتی ہوئی باہر چلی گئی۔ میں نے ایک نظر علی کی طرف دیکھا، معلوم ہوتا تھا زہر بدتریج اپنا اثر دکھا رہا ہے کیونکہ اس کا جسم نیلا پڑنا شروع ہو گیا تھا۔ مجھے اس پر پیار آتے آتے رہ گیا۔ میں اٹھ کر باہر آ گئی اور اپنے عمل کے نتائج پر غور کرنے لگی۔ دل اور دماغ میں خاصی دیر کی جنگ کے بعد بالآخر فیصلہ میرے حق میں ہوا اور پھر پہلی خوراک کے بعد دوا ایک بوند بھی میں نے علی تک نہیں پہنچنے دی۔ صبح میں نے ساری شیشی کھڑکی سے باہر انڈیل دی۔ اس رات میں سو تو نہ سکی، بس علی کے کمرے میں آتی جاتی رہی۔ صبح اس کے کمرے میں گئی تو آیا موجود تھی۔ نہ جانے وہ کس وقت کی آئی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے پہلا سوال دوا کی شیشی کے بارے میں کیا۔ میں نے صاف جھوٹ بول دیا، وہ تو میں نے ساری دوا دے دی تھی اس کو۔ وہ میری طرف مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے علی کے گالوں کو تھپکیاں دینے لگی، علی علی کہہ کر پکارنے لگی، لیکن میری بدنیتی میری توقع سے پہلے ہی کام کر چکی تھی۔ اب وہاں علی نہیں بلکہ اس کا خاموش جسم پڑا تھا۔ جیسے ہی آیا کو اس کا احساس ہوا، وہ چیخ مار کر اٹھ کھڑی ہوئی اور بلک بلک کر رونے لگی۔ میں نے اپنے چہرے کو رنجیدہ بناتے ہوئے اسے گلے لگا لیا اور کہا، رو نہیں بہن، اللہ کی یہی مرضی تھی، جاؤ نوکر سے کہو کہ اس کے ابا کو ٹیلی گرام دے آئے۔ اس زمانے میں ٹیلی گرام ہوا کرتے تھے۔ ٹیلی گرام تو اسی وقت دے دیا گیا مگر میرے شوہر وقت پر نہ پہنچ سکے۔ ان کے آنے سے پہلے علی کو قبر میں اتار دیا گیا۔ دیر بھی خاصی ہو گئی تھی اور میں بھی یہی سوچ چاہتی تھی کہ جتنی جلدی ہو سکے اسے لوگوں کی نظروں سے چھپا دیا جائے، کیونکہ جس وقت بھی کوئی اس کے قریب آتا مجھے ایک انجانا خوف گھیر لیتا۔ میرے شوہر رات گئے گھر پہنچے اور اسی وقت قبرستان جانے پر اصرار کرنے لگے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا انہوں نے علی کی موت کو بڑی شدت سے محسوس کیا ہے۔ ان کا چہرہ آنسوں سے تر تھا اور آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ پہلے تو میں ان کی یہ کیفیت دیکھ کر ڈر گئی کہ کہیں وہ علی کی اچانک وفات کی ذمہ داری مجھ پر نہ ڈال دیں، کہیں انہیں حقیقت کا ادراک نہ ہو جائے۔ میں نے تو ڈرتے ڈرتے رقت آمیز لہجے میں کہا، میں تو علی کی جان بچانے کی بڑی کوشش کی، لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کا وقت پورا ہو چکا تھا، اور سسکیاں لینے لگی۔ میرے شوہر کہہ رہے تھے، خدا کی رضا یہی تھی، اس میں تمہارا کیا قصور؟ پھر مجھے یقین ہو گیا کہ انہیں مجھ پر کوئی شک نہیں ہوا۔ شاید میں یہ آپ کو پہلے بتانا بھول گئی کہ ولی کو 5 سال کی عمر میں نے ایک بڑے شہر کے انگریزی اسکول میں بھیج دیا تھا۔ دراصل میں چاہتی تھی کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے کسی بڑے عہدے پر فائز ہو جائے۔ اب میں نے اسے واپس بلانے کا فیصلہ کر لیا کہ وہ اتنی بڑی جائیداد کا تنہا وارث ہوگا تو اسے ملازمت کی کیا ضرورت ہے، یہی حسب ضرورت پڑھ کر اپنے باپ کی جگہ سنبھال لے تو اچھا ہے۔ یہ سوچ کر میں نے اپنے شوہر سے کہا، آپ ولی کو واپس لے آئیں، تنہائی میں میرا جی بہت گھبراتا ہے۔ میرے شوہر جو اس روز اسے لینے کے لیے جا رہے تھے، اچانک اس کے اسکول کی انتظامیہ کی طرف سے ایک تار موصول ہوا۔
کہ کل ولی گارڈن میں کھیل رہا تھا کہ کہیں سے ایک سانپ نکل آیا۔ اس نے بے خیالی میں اس کی دم پر پیر رکھ دیا۔ سانپ بہت زہریلا تھا، اس نے اس کو ڈس لیا۔ ہم نے ولی کو بچانے کی بہت کوشش کی مگر بچا نہ سکے، جس بات کا ہمیں بے حد افسوس ہے۔ میت بھیجی جا رہی ہے۔ مجھے اپنے ارد گرد ہر شے گھومتی ہوئی محسوس ہوئی اور پھر میں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ اگلی صبح مجھے ہوش آیا تو مجھے بتایا گیا کہ ولی کو دفن کر دیا گیا ہے۔ میں نے اس پر اپنے شوہر سے احتجاج کیا تو انہوں نے کہا، ولی کا جسد کل سپہر یہاں پہنچ گیا تھا۔ تمہیں ہوش میں لانے کی بہت کوشش کی لیکن مایوسی ہوئی۔ بالآخر کل شام کو ہم نے اسے سپرد حق کر دیا۔ میں دیوانہ وار قبرستان کی طرف دوڑی مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ علی کی قبر کے ساتھ ایک چھوٹی سی قبر اور بنی ہوئی تھی۔ صرف چند دن کے وقفے سے عدم کو سدھارنے والے دونوں بھائی چین کی نیند سو گئے تھے۔ میں خاصی دیر تک دونوں قبروں سے لپٹ کر روتی رہی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ ولی کو مرنا ہی تھا، کیونکہ چند روز پیشتر میں نے جس معصوم کی جان لی تھی وہ بھی تو کسی کا لال تھا۔ بلا شبہ قدرت نے میرے جرم کی سزا مجھے فوراً اور عبرت ناک دی تھی۔ اب میں ہوں، میرے شوہر ہیں اور اتنی بڑی جائیداد جس کا کوئی وارث نہیں۔ ولی میرا پہلا اور آخری بچہ تھا۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اب میرے ہاں کبھی اولاد نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کی جانے والی کہانیاں آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ شکریہ۔